السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ڈاروینزم کے بارے میں۔ ارلی لائف اینڈ ایجوکیشن کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ وویج آف دا HMS بیگل، اس نے جو سفر کیا اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ڈیولپمنٹ آف ڈارونز آئیڈیا، کس طرح یہ ڈیولپ ہوا۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے، یہ سب ٹاپکس ہے اس ڈاروینزم ٹاپک میں۔ انفلوئنس آف جیولوجی اینڈ فاسل ایویڈنس، گیلاپاگوس آئس لینڈ، تھیوری آف ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن، یہ سب ٹاپکس ہے۔ اس میں ایزی اینڈ سمپل سلائڈس ہے، شارٹ نوٹس ہے، تو اپنے اس ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ڈاروینزم کی، چارلس ڈاروین 1809 سے 1882 تک یہ رہا۔ واز اے برٹش سائنٹسٹ known for his theory of evolution and natural selection۔ یہ وہ سائنٹسٹ ہے، برٹش سائنٹسٹ ہے، اس نے تھیوری آف ایوولوشن اینڈ نیچرل سلیکشن کے بارے میں مطلب بہت کام کیا تھا اس پر۔ ہز آئیڈیاز ریولوشنلائزڈ بایولوجی ان آور انڈرسٹینڈنگ آف دا ڈائیورسٹی آف لائف آن ارتھ۔ اس نے کیا کیا بایولوجی میں، اس نے بہت کام کیا ڈائیورسٹی آف لائف آن ارتھ۔ اس نے اس پر مختلف باتیں کی ڈاروینزم نے، نیچرل سلیکشن کے بارے میں، ایوولوشن کے بارے میں، یہ سب اس نے اس پر کام کیا تھا۔ ارلی لائف اینڈ ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں، چارلس ڈاروین واز بورن ان 1809 میں یہ پیدا ہوا۔ ان شورڈ ان ارلی انٹرسٹ ان کلیکٹنگ اینیملز اینڈ اسٹڈنگ نیچر۔ اس نے کیا کیا، یہ مختلف اینیملز یہ اسٹڈی کرتے تھے، نیچر، اور اس کے ساتھ ساتھ نیچر بھی، نیچرلسٹ بھی، اور ڈفرینٹ اینیملز بھی اس کی کلیکشن کرتے تھے۔ ہی انیشلی اسٹڈیڈ میڈیسن، شروعات میں مطلب اس نے میڈیسن اسٹڈی کی، لیکن لیٹر کیا ہوا، پرسیوڈ اے کیریئر ان دا چرچ آف انگلینڈ۔ باقی جو ہے وہ اس نے ایز اے چرچ میں جتنے کیریئر تھا وہ گزار دیا۔ ڈاروین پیشن فار سائنس لیڈ ہیم ٹو بیکم اے نیچرلسٹ اینڈ embark on a significant voyage aboard the HMS بیگل۔ یہ کیا ہوا، یہ نیچرلسٹ مطلب اس نے کیا کیا، اس کا پیشن کیا تھا کہ سائنس کو اسٹڈی کرنا اور نیچر کو۔ تو اس نے جب یہ سفر کیا، اس نے ایک سفر کیا کچھ سالوں، مطلب وہ ایک لانگ سفر تھا۔ یہ ڈاروینزم کے لیے بہت فائدہ مند ہوا، اس کو بہت فائدہ ہوا اس سفر سے۔ وویج آف HMS بیگل، ڈاروین joined the HMS Beagles as a naturalist and traveled around the world from 1831 to 1836۔ مطلب تقریباً 5 years یہ سفر تھا۔ یہ HMS بیگل مختلف سائنٹسٹ اس میں یہ بھی شامل ہوا، اور اس نے اراؤنڈ دا ورلڈ ایک ٹریول کیا، سفر کیا 1831 سے لے کر 1836 تک۔ ہی میڈ numerous کلیکشن ان observations، اس نے مختلف کلیکشنز کی، مختلف چیزوں کا مشاہدہ کیا، انکلوڈنگ his famous visit to the Galapagos Island، اور مختلف آئس لینڈ بھی اس نے کور کیے، اسپیشیز، پازلز، اور سب اس ریکارڈ اس نے جمع کیا۔ The diversity of plant and animal life he encountered during the voyage influenced his later theories۔ اس نے کیا مختلف ڈائیورسٹی آف پلانٹس اینڈ اینیمل بھی اس نے اس پر مطلب کام کیا تھا کہ کس طرح یہ مختلف پلانٹس اینڈ اینیمل کی ڈائیورسٹی موجود ہے۔ تو یہ سب لیٹر آن تھیوریز میں اس نے ایکسپلین بھی کیا تھا۔ ڈیولپمنٹ آف ڈاروینز آئیڈیا، ڈاروینز آبزرویشن چیلنج دا پریویلنگ بلیف دیٹ اسپیشیز ور فکسڈ اینڈ انچینجنگ۔ اس نے جو آبزرویشن کی، اس نے چیلنج کیا کہ یہ اسپیشیز کیا ہوتا ہے، یہ فکسڈ ہوتے ہیں اور یہ مطلب اس میں چینجز نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن بعد میں ہی ریئلائز دیٹ چینجز اکرڈ، بعد میں اس کو پتہ چلا کہ یہاں اس نے کچھ اسپیشیز ڈسکورڈ کی، مطلب دریافت کی۔ پھر اسے پتہ چلا، وہ ریئلائز ہوا کہ ہاں اس میں چینجز ہوئے اوور دا ٹائم، اینڈ دیٹ آرگینزم اروز تھرو گریجول موڈیفیکیشن۔ جب اس نے مختلف فاسل اسٹڈی کی تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ اینسسٹر سے یہ ارائز ہو چکے ہیں یہ مختلف اسپیشیز۔ ڈاروین spent 20 years studying and developing his ideas before publishing his most important work۔ اس نے 20 سال تک اس پر کام کیا تھا، جو اس نے جب وہ اپنا کام جو پبلش کر رہا تھا، اس سے پہلے کیا اس نے مطلب
بہت اسٹڈی کی، ریسرچ کی. اس نے ایک بک بھی پبلش کیا آن دا اوریجن آف اسپیشیز بائی مینز آف نیچرل سلیکشن ان 1859 میں اس نے پبلش کیا تھا. انفلوئنس آف جیولوجی اینڈ فاسلز ایویڈنس. ڈارونز انڈرسٹینڈنگ آف جیولوجی. اس نے جیولوجی بھی مطلب اس پر اسٹڈی کی اور اسے پتہ چلا پارٹیکولرلی تھرو دا ورک آف چارلس لیل نے اس پر کام کیا تھا جیولوجی، تو اسے یہ بھی پتہ چلا جیولوجی کے بارے میں. ہیلپ ہیم ریکگنائز دا ارتھ ایج اینڈ گریجول چینجز کے بارے میں ڈارون کو پتہ چلا. فاسلز ایویڈنس آلسو پلیڈ اے کروشل رول ان ڈارون تھنکنگ. جو فاسل ریکارڈ اس کو ملی تھی یہ بھی بہت ہیلپ فل ہوا ڈارونس کے لیے. ایز اٹ پرووائڈیڈ ایویڈنس آف اسپیشیز چینج اینڈ ایکسٹینشن اوور ٹائم. یہ اس کے لیے ایک ثبوت تھا کہ ہاں چینجز مختلف اسپیشیز میں ہوئی ہے ود دا پیسج آف ٹائم، اور کچھ اسپیشیز ایکسٹینڈ ہو چکے ہیں. گیلاپاگس آئس لینڈ. دا گیلاپاگس آئس لینڈ ور اے سگنیفیکنٹ سورس آف انسپریشن فار ڈارون آئیڈیا. جب اس نے آئس لینڈ کا وزٹ کیا، ٹریول کی، تو وہاں پر اس کو مطلب بہت نالج انفارمیشن ہوا کہ ہاں یہ اسپیشیز مختلف قسم کے اسپیشیز کو پتہ چلی. تو گیلاپاگس آئس لینڈ اس کے لیے بہت سگنیفیکنٹ اینڈ امپورٹنٹ رول اس نے پلے کیا. ہی آبزروڈ ویریشن امنگ اسپیشیز آف ٹرٹائز اینڈ پنچز آن ڈفرنٹ آئس لینڈ. اس نے آبزرو کی مختلف اسپیشیز آف ٹرٹائز اینڈ پنچز جو برڈس تھے، مختلف اسپیشیز اس نے وہاں پر اسٹڈی کی، آبزرو کی، سجیسٹنگ اڈاپٹیشن ٹو ڈفرینٹ انوائرمنٹس. اور یہ مختلف اڈاپٹیشن اس میں ہوئے ہیں مختلف انوائرمنٹس میں، تو اس کو پتہ چلا کہ ہاں یہ اڈاپٹیشن اس اسپیشیز میں ہوئے. دس لیڈ ڈارون ٹو پروپوز دا کنسیپٹ آف اڈاپٹیو ریڈیشن. تو اس نے اس کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ اڈاپٹیو مطلب اسپیشیز کیا ہوتے ہیں انوائرمنٹ میں، مختلف انوائرمنٹ میں اڈاپٹ ہو چکے ہیں. ویئر نیو اسپیشیز ارائز فرام کامن انسیسٹر ان رسپانس ٹو نیو ہیبیٹیٹس آر ہیبیٹیٹس. یہ نیو اسپیشیز کیا ہوتا ہے، کامن انسیسٹر سے یہ ارائز ہو چکے ہیں اور اس میں نیو جگہ پر یہ اب رہتے ہیں. تو یہ سب کنسیپٹ کلیئر ہوا اس کی. تھیوری آف ایولیوشن بائی نیچرل سلیکشن کی اگر ہم بات کریں، ڈارون تھیوری نیچرل سلیکشن ایکسپلین ہاؤ اسپیشیز چینج اوور ٹائم. تو ڈارون تھیوری آف نیچرل سلیکشن یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ کس طرح اسپیشیز چینجز ہوئی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. اٹ انوالوز دا اوور پروڈکشن، کہ کس طرح اس میں اوور پروڈکشن ہوتا ہے آف اسپرنگ. جینیٹک ویریشن اس میں موجود ہے، نیچرل سلیکشن کی میں بات کر رہا ہوں. اوور پروڈکشن ایک اسپیشیز میں آف اسپرنگ میں موجود ہے، یا جینیٹک ویریشن ود ان پاپولیشن موجود ہے. اسٹرگل فار سروائیولز اینڈ ٹرانسمیشن آف ایڈوانٹیجز ٹریٹس ٹو فیوچر جنریشن. اگر یہ سب موجود ہے تو یہ نیچر یہ سلیکٹ کرتا ہے. تھرو دس پروسیس اسپیشیز گریجولی اڈاپٹ ٹو دیئر انوائرمنٹ. اس طرح یہ اسپیشیز کیا ہوتا ہے، گریجولی انوائرمنٹ میں اڈاپٹ ہوتے ہیں، لیڈنگ ٹو دا ڈائیورسٹی آف لائف وی آبزرو ٹوڈے. تو آج جتنے بھی ہم ڈائیورسٹی دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس طرح آہستہ آہستہ اس میں چینجز ہوئی ہے اور یہ اڈاپٹ ہو چکے ہیں. نوٹ کی اگر ہم بات کریں، ڈارونز تھیوری آف ایولیوشن بائی نیچرل سلیکشن از وائڈلی ایکسیپٹیڈ ان ماڈرن بایولوجی میں. یہ وائڈلی ایکسیپٹیڈ تھیوری ہے and has been supported by extensive evidence from various scientific fields. میں بھی ایویڈنس اس کا موجود ہے. تو یہ تھی کچھ بیسک ٹرمینالوجیز اباؤٹ ڈارونز. امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے.